کے لیے مولانا پہلا ہندی کوٹ نے افغانستان بھیجا اور ان کے وہاں تعلقات غائب ہو گئے. وہاں ایک دیوبند کے قاضی تھے جو قاضی عبدالقادر کے نام سے عبد الرزاق کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کے تعلقات تھے. انہوں نے ان کو امیر حبیب اللہ تک پہنچایا. یہ واقعہ 1915 کا یعنی آج سے 110 سال پہلے کا تعلق ہے. ہمارا یہ تعلق آزادی وطن کے سلسلے کے اندر ہے جس کے حکومت قائم کی گئی مولانا پٹنام میں. اس کے بعد مولانا عبد اللہ صاحب, اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر خارجہ بنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک ایسی حکومت جو ساری دنیا کے اندر یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا, ہمارے اکابر نے اس کا مقابلہ کیا, ان کو دھول چٹائی اور ان سے ملک کو آزاد کرایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے علماء اور طالبان کے خاص طریقے پر حکومت وہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء اور پڑھے ہوئے لوگوں سے پڑھی ہوئی حکومت ہے, چاہے وہ مولانا بنوری ہو, چاہے مولانا محمد شفیع صاحب ہو, چاہے وہ مولانا عبدالحق صاحب مولانا خٹک ہو. جو ہندوستان کے ہمارے علماء کا طریقہ تھا کہ وہ اس کے مقابلے کے اندر قرآن کی طرح پڑھے تھے. آپ نے وہی طریقے کو اختیار کر کے دنیا کی دو حکومتیں, چاہے وہ روس کی حکومت ہو چاہے امریکہ کی حکومت ہو, آپ نے ان دونوں کو دھول چٹائی ہے اور اپنے ملک کو ان سے آزاد کرایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے اکابر کے طریقہ کار کا بڑا دخل ہے. اس لیے آج آپ یہاں تشریف لائے, یہ آپ کی اور آپ کے اکابر کی مادر علمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جو انتہائی مضبوط کارنامے کیے ہیں. آپ کے کارنامے ان کے بعد ان سے حاصل کردہ کارنامے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں, اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلک کے اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے, ملک کی آزادی کے اعتبار سے جو آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب یقیناً سب آخرت ان کے لیے بھی ہوگا. آج اگر وہ پیغمبر زمین بنے ہوئے ہیں اور قبرستان کے اندر قبر ہے لیکن ان کی زندگی زندہ ہے, آپ دارالعلوم کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے جو اختیار کیا ہے ہم ان کو بھی انہی کی خوشا چینی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے پروگرام کو بلندی دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے. آج آپ کا ملک ساری دنیا کے اندر ایک اسلامی ملک ہے جس کے اندر اسلام قرآن و حدیث کے حدود و قصاص کو آپ نے قائم کر رکھا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ملک کو ترقی دے, اور جس سیاسی جذبے کو آپ نے زندہ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس جذبے کے اندر قوت عطا فرمائے, اور اسی طرح ایک اسلامی ریاست سارے ملک کے اندر دوسرے مسلمانوں کی ریاستوں کے لیے ایک طریقہ کار ثابت ہو سکے. اور جو آپ کے ارد گرد کی ریاستیں ہیں, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, پاکستان ہے اور روس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں, وہ بھی اسلامی نظام کے اسی طریقہ کار کو خدا کرے قائم و دائم کر سکیں. اس طرح اسلام زندہ و جاوید رہے, بول بالا ہو. میں انہیں کلمات کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک جو آزادی وطن کی چلی تھی وہ دارالعلوم کی اسی سرزمین سے چلی تھی, افغانستان تک پہنچی, آپ نے اسے اختیار کیا. آج اپنی مادر علمی کے اندر گویا کہ آپ مادر وطن کے اندر بیٹھے ہیں. ہمارے دل اس سے خوش ہیں, آپ کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں, یہ اسی خوشی کا جذبہ ہے. اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائیں. دارالعلوم کی طرف سے آپ بھی سلام قبول کریں, اور میں کہتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو بھی ہمارے جذبے کو پیش کریں اور ہمارا سلام پیش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.